على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے ایمان میں اپنا گمان باندھنا، یہ ہے وہ حقیقی دولت جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ مومن ہے ہی وہ جس کا ایمان ہو، مومن ہے ہی وہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اللہ کی محبت کا یقین ہو کہ جو اللہ پاک فرماتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو تب کوئی اللہ کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو تب کوئی آپ کے ساتھ ابدی زندگی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندے جب ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ماں باپ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم ماں باپ کے ساتھ جنت میں ہوتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو تب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر بیوی کہے میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، لاکھ محبت کرتی رہے۔ اولاد کہے میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہوں، لاکھ محبت کرتی رہے۔ شاگرد کہے میں اپنے استاد سے محبت کرتا ہوں، لاکھ محبت کرتا رہے۔ اسی طرح امتی کہے میں نبی رسول علیہ السلام سے، اور اللہ کا بندہ کہے میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لاکھ محبت کرتا رہے۔ تیری اور میری محبت سے کیا ہو جاتا ہے؟ جب وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ایمان میں محبت کرتے ہیں، اس کے سینے میں جو اللہ پاک نے قرآن رکھا ہے اس کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ جب محبت کرتے ہیں تو ماں باپ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ اور جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، ماں باپ محبت نہیں کرتے، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کچھ نہیں رہ جاتا۔ اور جب اللہ کا بندہ ناراض ہوتا ہے تو تعلیم کا اظہار کرتا ہے، رضا دینے کا اظہار کرتا ہے کہ میری رضا تو اس میں ہے اور تو کیا لینے بیٹھ گیا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں تو آپ ہمیں اللہ کی رضا دینا چاہتے ہیں۔ جب نفس کوئی بات کہا کرے نا، اس کے خلاف کیا کرو۔ جب کوئی بیوی بات کہے نا، اس کے خلاف کیا کرو۔ جب کوئی ماں باپ بات کہے اس کے خلاف کیا کرو۔ جب کوئی اللہ کا بندہ بات کہے اس کے خلاف کیا کرو۔ بس بات ادھر روک لو، یہ بات کے خلاف کرنا ہے، اور جو بات بڑی ہے وہ اللہ کی بات بڑی ہے۔ اب جب اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے تو حکم کی تعلیم دیتا ہے، اور اگر اللہ کا بندہ کوئی بات کہے تو اس کے خلاف کیا کرو کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا، وہ اللہ کا بندہ ہی نہیں ہوتا جو اللہ پروردگار کا حکم نہ بتائے۔ اور جدھر رکنا ہے ادھر کوئی رکے نا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ مارا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ محبت کی طرف آئیے۔ اگر اللہ محبت کرے، اللہ کا بندہ محبت کرے، ماں باپ محبت کریں، شوہر بیوی سے محبت کرے، تب یہ محبت ہے۔ اور اگر یہ محبتیں کریں نا، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ خواہش ہوتی ہے۔ اس لیے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سنیے، اب میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ فرمایا اغنى اللہ ورسولہ،
یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے جو غنی کر دیتا ہے۔ غنی ہونے والا کون ہے؟ غنی ہونے والا وہ ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایمان میں اپنا گمان باندھا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو۔ کیا خرچ کرو؟ جان اور مال خرچ کرو۔ یہ جان مال خرچ کرنے کے وہ قابل ہوتا ہے جسے اللہ نے غنی کر دیا ہو، ورنہ جب تک اللہ کسی کو غنی نہ کر دے، اللہ کا بندہ کسی کو غنی نہ کر دے، وہ جان مال خرچ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ جان مال کیا ہے؟ جس کا پتہ ہو جاتا ہے کس نے جان مال خرچ کی ہے، اور جسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے جان مال خرچ کی ہے یا نہیں، وہ کیا خرچ کرے گا؟ تبھی تو پتہ چلتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری راہ میں خرچ کرنے سے یہ دیکھنا کہ اس سے مال بڑھ جاتا ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے۔ فرمایا اگر یہی لینا ہے کہ پہلے 100 روپے 200 ہو جائیں، پیسے ہی اگر لینے ہیں تو میری رضا کیا ہے؟ جان مال کا پتہ بتانے لگا ہوں کس نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور کسے اللہ نے غنی فرما دیا ہے۔ جان مال خرچ کرنے والا ہے جو اللہ پروردگار کی فرض عبادت پر کاربند ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کاربند تو ساری ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جان مال خرچ تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں۔ سنیے جان مال کا خرچ کرنا کیا ہے۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزے فرض ہیں۔ جب یہ فرض ہیں تو ایمان بھی تو فرض ہے نا۔ جب ایمان فرض ہے تو علم بھی تو فرض ہے نا۔ یہ 3 چیزیں اب فرض ہو گئی ہیں۔ اب جب کوئی جان مال خرچ کرتا ہے، اس نے نماز بھی پڑھی ہوتی ہے اور نماز کا قیام بھی کیا ہوتا ہے، نماز پر خرچ بھی کیا ہوتا ہے، اس نے کھانا بھی کھایا ہوتا ہے، کپڑے بھی کمائے ہوتے ہیں، رات کو سویا بھی ہوتا ہے، دن کو جاگا بھی ہوتا ہے۔ کیوں بھئی 5 وقت کی نماز جب کوئی پڑھتا ہے تو یہ ساری چیزوں کی جو ضرورت ہے اس کا قیام بھی کرتا ہے۔ جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ فرض ہے، تو سحری بھی تو اس کے لیے کرتا ہے، افطاری بھی تو اس کے لیے کرتا ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی پڑھتا ہے، نماز پڑھاتا بھی ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے تو مسجد بناتا اور مسجد بنواتا بھی ہے۔ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھتا بھی ہے، روزہ رکھواتا بھی ہے۔ سحری بھی کرتا ہے، سحری کرواتا بھی ہے۔ افطاری بھی کرتا ہے، افطاری کرواتا بھی ہے۔ میں فرض کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہے جان بھی خرچ کر رہا ہے، مال بھی خرچ کر رہا ہے۔ اور جو فرض ادا نہیں کرتا وہ لاکھ نوافل پڑھتا رہے، لاکھ اللہ کو راضی کرتا رہے، لاکھ اپنے حضور کو راضی کرتا رہے، لاکھ ماں باپ کو راضی کرتا رہے۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہو رہے تو اس کا راضی کرنے کا کیا فائدہ؟ فرض کی ادائیگی میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کا جان بھی ہوتی ہے، اس کا مال بھی ہوتا ہے۔ دیکھ لینا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ فرض ادا کرتا ہو ادھر وہاں وہ جان اور مال نہ خرچ کرتا ہو۔ اگر یہاں فرض میں تو نے جان مال خرچ نہیں کیا، اے مسجد ایک اٹ لائی جا تے 1 روپیہ پائی جا تے جنت وچ گھر بنائی جا، ایسی جنتیں بنا لینا جس جو تجھے لاکھ بنانی ہے، اس وقت تک جنت نہیں بنتی جب تک نماز فرض ادا نہ کی جائے۔ اور یہ نماز فرض ادا کرنے والا، یہ روزہ فرض ادا کرنے والا، یہ حج فرض ادا کرنے والا، یہ زکوٰۃ فرض ادا کرنے والا ہے، جان میں جو اللہ نے ایمان رکھا ہے اس کے مطابق ایمان خرچ نہیں کرتا، اس کے مطابق مال خرچ نہیں کرتا۔ یہاں جان بھی خرچ ہوتی ہے اور یہاں مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ یہ ہے اغن اللہ و رسول، اللہ نے ان کو غنی کیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو غنی کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہوتا
کہ جہاد میں چلا جاتا ہے، جان مال خرچ جیسے کرتا ہے، آخری لمحے تک اس نے جان مال خرچ کیا ہوتا ہے، آخری لمحے تک وہ یہ نہیں کہتا کہ اب میری جان جو ہے وہ نکلتی جا رہی ہے، اب میں نے جان کو روک لینا ہے، میرا مال نکلتا جا رہا ہے، اب میں نے مال کو روک لینا ہے۔ اس کا اللہ کے ساتھ ایمان میں گمان ہوتا ہے۔ فرمایا جیسا کسی کا اللہ کے ساتھ گمان ہوگا نا ویسے ہی اللہ کرے گا۔ اب دیکھیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں، ایک میرے دوست تھے، کہنے لگے سائیں جی جب اللہ مجھے بہت دے گا نا دعا فرما دیں تو میں پھر لاکھوں اللہ کی راہ میں دیا کروں گا۔ میں نے کہا تجھے کیا پتہ، اب جو اللہ نے دیا اس میں 4 آنے تو دے نہیں سکتا، تو لاکھوں کیا دے گا؟ تیری شکل ہے لاکھوں دینے والی؟ یہ ہے ہی نہیں مال دینا اللہ کی راہ میں، نہیں، جان مال خرچ کرنا ہے، فرض ادا کرنا ہے۔ فرض میں مال اپنے آپ ہی ادا فرض ہو جائے گا، اور جس نے فرض نماز ادا نہ کی، روزہ فرض ادا نہ کیا، حج فرض ادا نہ کیا، زکوٰۃ فرض ادا نہ کیا، قسم خدا کی وہ لاکھ مال خرچ کرتا رہے، لاکھ مال خرچ کرتا رہے۔ اس نے لاکھ کیا، اس نے یہ کچھ بھی خرچ نہیں کیا۔ اور جس نے نماز پڑھی ہے، نماز پر خرچ کیا ہے، روزہ رکھا ہے، روزے پہ خرچ کیا ہے، حج کیا ہے، حج پہ خرچ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم حاصل کیا اور علم پر خرچ کیا ہے، اس نے یہ مسجدیں بھی بنائی ہیں، اس نے یہ جہاد بھی کیا ہے، اس نے یہ روزے بھی رکھے ہیں، اس نے یہ نمازیں بھی پڑھی ہیں، اس نے سارا کچھ کیا ہے کہ اغنى اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے غنی کر دیا ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے جس کے گمان میں اللہ کا ایمان آ جائے، جس کے گمان میں نبی رسول کا ایمان آ جائے، جس کے گمان میں اپنے سائیں جی کا ایمان آ جائے۔ اور جب تک یہ گمان میں کسی کا ایمان نہیں آتا اللہ نبی رسول کا، اسے کیا پتہ گمان کس چیز کا نام ہے؟ وہ تو گمان اللہ سے باندھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ کم نہیں ہوتا، لیکن اس کی جان جا رہی ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اب مجھے نا دنیا کی طرف سے نہیں آ رہا ہے، وہ روک دیتا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا، نا اب نہیں خرچ کرے گا۔ پتہ کیوں؟ وہ بیچارہ محتاج ہو جائے گا نا، اس کا جو معاملہ ہے نا پیسے کا وہ ختم ہو جائے گا نا، آج وہ نہیں رہا، اور جب آتا ہے کہتا دیکھا برکت، دیکھا برکت۔ اور یہی اللہ کے نبی کو فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری راہ میں جان مال خرچ کر کے پھر اگر پیسے ہی چاہیے تو پھر میری رضا کیا ہے؟ یہ ان کو پتہ ہوتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے جو نبی رسول والے ہوتے ہیں، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ والے پتہ کون ہیں؟ ان کے گمان میں ایمان اللہ کا ہوتا ہے، جو اللہ نے بتایا وہی ہوتا ہے بس۔ اب مر رہا ہوں میں اللہ کی راہ میں جہاد میں، اب میں کہوں نہیں میں مر رہا ہوں، میری روح جا رہی ہے، روح کو روک لو۔ اب میرا مال جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، میری روح، میرا جسم یہ ضعیف کمزور ہو رہا ہے، خون زیادہ نکل، اب روک لو خون کو، تیری مت مار گئی ہے۔ یہ ہمارا کوئی دین ہے؟ ہمارا دین یہ ہے 24 گھنٹے ہی ہماری جان اور مال اللہ کی راہ میں جو اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے، فرض ہے، نماز پر خرچ بھی کرنا، جو دیا ہے وہ خرچ کرتے رہیں گے، کب تک؟ آخری لمحے تک۔ روزہ فرض ہے، روزے جب تک آتے رہیں گے اس پر خرچ کرتے رہیں گے، حج پہ خرچ کرتے رہیں گے، زکوٰۃ پہ خرچ کرتے رہیں گے، ماں باپ پہ خرچ کرتے رہیں گے، نبی رسول پہ خرچ کرتے رہیں گے، دین پہ خرچ کرتے رہیں گے۔ مجھے بتائیے کوئی ایسا لمحہ آ جاتا ہے کہ جدھر رک جاتا ہے یہ سارا کچھ؟ رکتا تو ہے نہیں، جتنا اللہ دیتا ہے وہ خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اب بوڑھا ہو گیا ہوں کوئی بات نہیں، اب بڑھاپے کی نمازیں پڑھیں گے، بوڑھے ہونے کی پڑھیں گے، اب جوان ہوں، اب جوانی والا دین اور دین پر عمل کریں گے۔ یہ جان مال جو اللہ نے دی یہ اصل مال ہے، نہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسے کیا پتا کہ ایمان میں گمان اگر نہ بنے بندے کا، یہ گمان اسے لے کے بیٹھ جاتا ہے، ادھر گمان اللہ کا، یہ توکل اللہ، میرے پہ توکل کرو، ادھر نہ اللہ کا علم حاصل کرتا ہے، نہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ کا روزہ رکھتا ہے، نہ مسجد میں قیام کرتا ہے، نہ جہاد میں قیام کرتا ہے۔ وہ چھوڑ دیو پرے، جو کر سکتا وہ کر لو۔ تو کیا کر سکتا ہے؟ تجھے جو جان مال دی ہے وہ تیری نہیں اللہ کی ہے، وہ جو جان مال دیا ہے اس سے تو نماز بھی پڑھ اور نماز پہ خرچہ بھی کر۔
تو روزہ بھی رکھ، روزے پہ خرچہ بھی کر، تو حج بھی کر، حج پہ خرچہ بھی کر، تو نماز بھی پڑھ، مسجد بھی بنا، نماز پہ بھی خرچہ کر اور مسجد پہ بھی خرچہ کر۔ مسجد تو بنا ڈالی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یہ من پرانا پاپی اپنا برسوں سے نمازی ہو نہ سکا۔ یہ بے نمازی جب مسجدیں بنائیں گے، مجھے بتائیے یہ مسجد ہے؟ جب منافقین نے مسجد بنائی اور نبی رسول علیہ السلام کو دعوت دی، جب مسجد بنا رہے تھے تو نمازی کوئی آیا ہی نہیں، آ کے خود بناتا۔ منافقوں نے بنائی تھی فتنے فساد کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں بنائی تھیں۔ اگر نمازیں پڑھنے کے لیے بناتے تو یہ نمازی ہوتے، خود تو نمازی نہیں تھے۔ نبی رسول کو دعوت دی، اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا اس مسجد میں نہ کھڑا ہونا، وہ نمازیوں نے نہیں بنائی، متقین نے نہیں بنائی، وہ منافقوں نے بنائی ہوئی ہے۔ روزہ کون رکھوائے گا؟ جو خود روزہ رکھتا ہے۔ حج کون کروائے گا؟ جو خود حج کرتا ہے۔ یہ ٹریول ایجنسیاں نہیں حج کروائیں گی، یہ عمرے نہیں کروائیں گی، یہ پیسے کمائیں گی۔ اس لیے نیکی کی طرف بلانے والا اسے چاہیے کہ کمائیاں ادھر سے کرے۔ لعنت ہوتی ہے ایسے انسان پر جو اللہ پروردگار کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے وہاں سے کمائیاں کرتا ہے۔ دیکھا کسی اللہ کے بندے کو کہ اللہ کی راہ میں کام کرنے میں، جہاد پر جانے میں، حج پر جانے میں پھر اپنے آپ سے پیسے بھی لیتا ہو یا اپنی طرف سے پیسے اکٹھے کر لیتا ہو؟ یہ وہ چیز نہیں ہے دین۔ دین ہی تو ہمیں ایمان دیتا ہے، دین ہی تو ہمیں حقیقت دیتا ہے۔ آخری لمحے تک کیا کرو؟ جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے رہو۔ اغنى اللہ و رسول، اللہ نے ہمیں غنی کیا ہوا ہے، جس طرح اس نے غنی کر دیا بہت ہے ہمارے لیے۔ کوئی اللہ نے کہا 1,00,000 روپیہ خرچ کرو، اللہ نے کہا کوئی 6 وقت کی نماز فرض پڑھو، کوئی 2 بار حج کرو۔ کدھر اللہ نے یہ بتایا؟ اللہ نے اپنا حکم دے دیا، بس حکم پورا کرو، یہی فرمایا ہے نا۔ کوئی کھڑے ہو کے حکم پورا کر سکتا ہے، کھڑے ہو کے کرے، کوئی بیٹھ کے کر سکتا ہے، بیٹھ کے کرے، لیکن کرے کیا؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، قالوا ربنا اللہ، پھر انہوں نے کہا رب ہمارا اللہ، اللہ تیرا ہی حکم ہے، بس بات ختم ہوگی، یہ ہمارا ایمان۔ ثم استقاموا، پھر آخری لمحے تک کیا کریں؟ میرے جان اور مال جو دیا ہوا ہے میری راہ میں لگائیں، اس کے علاوہ نہ لگائیں۔ ایک ہی اللہ کی راہ فرض، بس نفل میری طرف سے اور آپ کی طرف سے، نفل اللہ کی راہ نہیں ہے، ایک ہی ہے فرض۔ فرض کی ادائیگی میں نفل بھی ہوتا ہے، فرض کی ادائیگی میں سنت بھی ہوتی ہے، فرض کی ادائیگی میں واجب بھی ہوتا ہے۔ فرض کی ادائیگی میں واجب جان بوجھ کر چھوڑ دو تو فرض ہی نہیں ادا ہوتا، اور اگر بھول جاؤ تو سجدہ صاحب کرو، آسانی ہے۔ اس کے بعد اگر سنت بھول جائے کوئی، آسانی ہے نا، سجدہ صاحب نہ کرو، بس پڑھ لو نماز، کیونکہ وہاں رحمت للعالمین نبی رسول کی رحمت ہے، اس لیے وہاں یہ بات نہیں ہے۔ لیکن نفس کے لیے جدھر مشقت ہے ادھر اللہ پاک کا حکم ہے، اس کا حق تو ادا نہیں ہوتا لیکن کوشش تو پوری کرنی ہے نا۔ اس لیے جس نے اللہ کے ایمان میں اپنا گمان بنانا ہے، نبی رسول کے ایمان میں اپنا گمان بنانا ہے، اپنے سائیں جی کے ایمان میں اپنا گمان بنانا ہے، وہ پتہ کیا کرے؟ آخری لمحے تک فرض کی ادائیگی اپنے مال کے ساتھ ادا کرتا رہے۔ کیوں یہ ضروری ہے؟ دیکھ لیجئے، میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ اللہ نبی رسول کی جماعت ہے۔ اگر کوئی کہے میں نے جماعت دیکھنی ہے اللہ نبی رسول کی، یہ آ کر دیکھ لے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھاتے بھی ہیں، نمازوں پر خرچہ بھی کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، نماز کی ادائیگی کی جو جگہ مسجد اللہ نے اپنا گھر کا ہے اسے بھی دیکھو بناتے ہیں۔ اسی طرح روزے رکھتے بھی ہیں، روزے رکھواتے بھی ہیں، سحریاں گھروں میں کرتے بھی ہیں اور سحریاں کرواتے بھی ہیں۔ یہ بھلا کوئی مومن ہے کہ روزہ رکھے نا تو سحری پہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے سحری کھائے اور افطاری پہ بھی آ کے افطاری کھائے، روزہ رکھا نہ ہو؟ یہ تو کتے کو لعنت ہے اللہ کی۔ وہ کہنے لگا اب روزے بھی نہیں رکھے، یہ بھی نہیں کیا، تراویحاں بھی نہیں پڑھی، مراسی، اب تو عید کرنے آ گیا ہے۔ کہنے لگا عید کرنے کیا آیا ہوں؟ عید تو میں نے جو سمجھی تھی وہ پورا مہینہ کی ہے، یہ تو سیویاں کھانے آیا ہوں، اب ہڈو مڈو ہی کافر ہو جو سویاں ہی نہ کھاؤں۔ یہ دھوکے ہیں جو نفس شیطان کی پیروی کرنے والے کو ملے ہیں۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی کہ مسجدیں اٹھاں لائی جاؤ تو مسجد اپنا جنت میں اپنا گھر بنائی جاؤ، ایسے نہیں گھر بنتے۔
فرض کی ادائیگی میں جب جان اور مال ہم دین پر اور اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں بات ٹھیک ہو جاتی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپنی جان پر خرچ کرتے رہو ہیں، بیوی کو پوچھو ہی نہ، اپنی جان پر خرچ کرتے رہو، سحریاں افطاریاں نمازیں سارا کچھ پڑھتے رہو اور اپنے ماں باپ کو پوچھو ہی نہ. سارا کچھ کرتے رہو، اللہ کے بندے یعنی دین کو پوچھو ہی نہ، سارا کچھ کرتے رہو، نبی رسول کو پوچھو ہی نہ. اور جان مال ان کے لیے آیا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے. تو اگر میں بخیل ہو جاؤں گا، میں کنجوس ہو جاؤں گا، اب دنیا کی طرف سے آنا بند ہو گیا ہے، تو یہ دنیا کے لیے سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا. اور گدھے ابھی تو تیرا کام بننے لگا ہے، ابھی تجھے اللہ پروردگار ملنے لگا ہے. وہاں نہیں دیکھا جاتا کہ تھوڑا دیتا ہے یا بہتا دیتا ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میں نے جو اسے دیا ہے اس میں سے دیتا ہے کہ نہیں دیتا. ہر ایک کا تو حق مقرر اللہ نے کر دیا، یہ امی کا ہے، یہ ابے کا ہے، یہ سائیں جی کا ہے، یہ نبی رسول کا ہے، یہ اللہ کا ہے، یہ تیرا ہے. او بھائی میرا بھی پیٹ ہے، ان کا بھی پیٹ ہے، میرا بھی اللہ کے حکم کو ماننا بنتا ہے، ان کا بھی اللہ کے حکم کو ماننا بنتا ہے. اور سب کا ایک ہی تو ہے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و اجاد. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ، تو اپنا ہی دین بنا لیا. جب تیرا دل کرتا ہے تو دیتا ہے، اور جب تیرا دل نہیں کرتا تو نہیں دیتا. مہربانی کر نہ دے، نہ دے، بالکل نہ دے. فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تیرے دینے کا. اس لیے فائدہ کوئی نہیں ہے کہ یہ حکم میں سارا کچھ کیا جاتا ہے. شیطان کہتا ہے اللہ اس کی تو نماز کسی کھاتے میں نہیں آنے والی، اس نے تو میرے سے گندی اتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. اس اچھی نمازوں نے مجھے فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا، اس کی تو نماز ہی کسی کھاتے میں نہیں آتی. اللہ نے کہا شیطان ہے نا تو لعنتی ہے، تجھے نہیں یہ بات پتہ چلتی. میں نے اس کی نماز نہیں دیکھی، اس کا عمل نہیں دیکھا، میں نے یہ دیکھا اس نے میرا کہنا مانا. لے تو چابی حکم اللہ دی، کھول دے تالا بند برسوں والا. یہ اللہ کا حکم مانا کرو، ماں باپ کا حکم مانا کرو، سائیں جی کا حکم مانا کرو. کیوں؟ ماں باپ کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف کہیں تو نہ مانو، اور سائیں جی اللہ کے حکم کے خلاف بھی کہیں نا اس لیے مان لو کہ اللہ نے یہ نہیں کہا حکم کے خلاف کہیں تو پھر ماننا، یا حکم کے مطابق کہیں پھر ماننا. ایسی کوئی بات نہیں کہی. ان کے حکم کے خلاف مان کے دیکھو، وہ کہتے ہیں تو وہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ فتویٰ ہو جائے گا، وہ تقویٰ ہو جائے گا. وہ کہے نہ نماز پڑھو، کر کے دیکھو. کیوں؟ ان کا حکم ماننے کا فرمایا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ حکم کے خلاف ہے تو تعلیم کے خلاف ہے. اب تعلیم کیسے ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ رجب کو شوال کہہ دیں ہیں، آج کے پیر کو منگل کہہ دیں، حضور آج کے مہینے کو کوئی اور مہینہ کہہ دیں، بس وہی ہے جو اللہ نے فرمایا. یہ دین ہے، دین ہے. مسئلہ اگر دیکھنا ہے تو جو اللہ کا بندہ کہے وہ مسئلہ ہے. تقویٰ دیکھنا ہے جو اللہ کا بندہ کہے وہ تقویٰ ہے. محبت دیکھنی ہے تو جو اللہ کا بندہ بتائے کہ یہ میری محبت ہے وہ محبت ہے. اللہ کہتا ہے ان سے محبت کیسے ہے کہ ان کی محبت ہونی چاہیے، وہ محبت نہیں کرتے تجھ سے، تیری نیکیوں پہ جاتے نہیں. اگر یہی بات ہوتی تو اللہ پروردگار شیطان کی نیکیوں پہ جاتا. اللہ تو گیا ہی نہیں. اللہ نے کہا میرا حکم، میں نے تو حکم ماننے کا کہا ہے. میں نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم جانو کہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ غلط بات کا حکم ہے. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ہاں ماں باپ تک ایسے ہی ہے، جو وہ حکم دے اسے دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے کے خلاف تو نہیں حکم دے دیے. یہ ہیں وہ چیزیں. فرمایا اغن اللہ و رسولو، میں اسے غنی کر دیتا ہوں جس کا گمان میرے ایمان میں ہو جاتا ہے. ایمان اللہ کا ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی. یا اللہ وہاں تو میدان میں جائیں گے وہ تو مار دیتے ہیں، جان بھی چلی جاتی ہے، مال بھی چلا جاتا ہے. اللہ کہے کوئی کمی نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی دے دوں گا. ہے یا نہیں؟ اور وہاں کوئی کمی نہیں ہے، اور کمی تیرے گمان میں ہے، اور تیرا ایمان وہ نہیں ہے جو اللہ پاک کا ایمان ہے جو اللہ تجھے بتاتا ہے. اب دنیا کا مال نا کم ہو گیا ہے نا، اس وجہ سے تو دیکھتا ہے کہ بڑے معاملات خراب ہو گئے. یہ تو میرا ختم ہو گیا ہے، اب آئے گا کیسے؟ اور
یہ پہلا جو آیا ہوا وہ بھی چلا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھے بتا یہ تجھے پہلے کس نے دیا ہے؟ یا اللہ تو نے دیا ہے. تو پھر میں کہیں چلا گیا ہوں؟ میں نے جو حکم دیا وہ تو پورا نہ کرے تو یہ تیری برکت ہے. پیسوں کے لیے تو سارا کچھ کرتا ہے کہ ابھی پیسے ہیں ابھی نہیں، اور نہیں ہے تیرے پاس، تو جیسا ہے ویسا پیش ہو جا. بات تو یہ ہے ساری. تعلیم نہیں ہے ہمیں، اور تعلیم دینے والے اس وقت تعلیم دیتے ہیں جو تعلیم لینے کے قابل ہوتا ہے. ورنہ وہ پرندہ جو ہوتا ہے نا، اس کو چوگا نہ ڈالا جائے، وہ چوگے کی طرف نہ آئے تو پھائی وہاں لگی ہوتی، پھسانا ادھر ہوتا ہے. پتہ ہوتا ہے اس کو فائدہ کوئی نہیں ہے، چوگا تو یہ اس نے لیا نہیں ہے. وہ چوگے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ دانہ جب وہ لینے کے قابل ہو جائے گا پھر ہمارے پھندے میں آ جائے گا. وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ٹھیک ہے بھائی جو تو کر رہا ہے ٹھیک ہی کر رہا ہے. وہ اپنی جان بچانے اٹھ جا پھوڑیا پنچھیا، نہ تو اپنی جان گوا. ایتھے لگیاں پھائیاں کر کر مول نہ لین تینوں پھسا. اللہ کے بندے بھی تو پھائیاں لگا کے بیٹھے ہیں. ان کی تو پھائیاں کا شکار جو ہو جائے وہ تو یہ ظاہری زندگی سے بھی چلا جاتا ہے، مال سے بھی چلا جاتا ہے. اللہ جانتا ہے. میں سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، میں جب یہاں آیا تھا نا، میں 21-22 سال کا تھا. آیا عاجز تھا، بھیجا مجھے اللہ کے بندے نے تھا. اس دن سے کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم نے پیچھے وہ نگال دیکھا ہو. نگال پتہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ پیچھے سے جو پانی آ رہا ہوتا ہے، ہم نے پیچھے سے نگال دیکھا ہو کہ وہ آئے تو ہم دین کا کام کریں. وہ آئے یا نہ آئے ہم تو ہیں نا. جو اللہ نے ہمیں دیا وہ تو ہے نا. یہ زندگی ہے بس نا. خادم وہی بنا ہے جو غنی ہے، اور جو غنی نہیں ہے نا وہ خادم نہیں ہو سکتا. وہ کیسے اللہ نبی رسول کی خدمت کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا. اور جو خادم بنا ہے نا وہ غنی ہے. اللہ جانتا ہے. جس نے دیکھنا ہو نا کہ خادم کون ہے، غنی کون ہے، وہ دیکھا کرے کہ یہ جماعت جو ہے یہ نمازیں اپنی پڑھتی ہے، مسجدیں خود بناتی ہے، یہ روزے اپنے رکھتے ہیں، روزے خود رکھواتے ہیں، یہ زکاتیں اپنی دیتے ہیں، یہ زکاتیں لوگوں سے اللہ کا حکم بتا کے دلواتے ہیں. وہ دیکھیں کہ یہ عبادت کرنے والے بھی ہیں اور عبادت کروانے والے بھی ہیں، یہ خرچ کرنے والے بھی ہیں اور خرچ کروانے والے. آج تک الحمدللہ کتنی مبارک جگہ پر بیٹھ کر آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. 1 روپیہ آج نے کبھی ادھر سے نہیں لیا. الحمدللہ ساری جان سارا مال اللہ کے حوالے کیا. کوئی نہیں یہ کہہ سکتا. جب اللہ نہیں کہے گا کوئی کیا کہے گا کہ سائیں جی کا کوئی اپنا مال ہے؟ دیا اللہ نے بیوہ آج کو. آپ سارے جانتے ہیں دیا اللہ نے بیوہ، لیکن یہ سارا اللہ نبی رسول کا، میرے ماں باپ کا، میرے سائیں جی کا، میرا ہے. یہ دیکھ لو ہمارا کیسا ہے. جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے. سچی بات ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے اس جماعت کو، ان فقراء کو دیکھ دیکھ کے. بس یہ اللہ نبی رسول کی تعلیم کی وجہ ہے. سچی بات ہم اس لائق نہیں ہیں. اللہم صلی اللہ سیدنا. ہاں اتوار والے دن انشاءاللہ